نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي مقام آخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ملکی حالات کے پیش نظر جو جنگ کا ماحول تھا پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں پاکستان کا جو جوابی وار تھا اس پر آج گفتگو ہوگی. دشمن نے تو جو حملہ کیا جو کیا، لیکن جو جوابی حملہ اور جوابی وار مسلمانوں نے کیا ہے اور پاک فوج نے کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، اس میں جو خاص نکات تھے قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس کو اجاگر کریں گے اور آپ لوگوں کو اور تمام جو موجود ہیں حاضرین و سامعین ان کو یہ بتائیں گے کہ اس میں راز کیا تھا. ایک اس آپریشن کا موضوع جس قرآن مجید فرقان حمید کے 2 لفظوں کو استعمال کر کے آغاز کیا گیا، اور پھر وقت کا تعین وہ کیا بتاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. کیا قرآن سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے؟ تو پھر ہم جان سکیں گے کہ واقعی یہ جو جہاد تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، ظلم کے خاتمے کی خاطر یہ کیا گیا تھا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ صف قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں موجود ہے. 28واں پارہ ہے اور سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. 4تھی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 4، اس میں ان مجاہدین کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی اور انہیں ایک خاص نعمت اور خاص لقب دیا گیا ہے، گفٹ کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت میں سے 2 لفظوں کو پاک فوج نے استعمال کیا ہے اور اس پر اس آپریشن کا آغاز کیا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں. ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو پہلی جو خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرما لیتا ہے، پسندیدگی کا اظہار فرما دیتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے، خود محب بن جاتا ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ظلم کے خاتمے کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں. صفن، صف بستہ ہو کر، صف بندی کر کر، جیسا کہ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی.
تو یہ کأنہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص آپریشن کا نام تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس طرح کی صف بندی کرتے ہیں کہ کوئی انہیں پھر کراس نہیں کر پاتا۔ تو پاک فوج نے آغاز جو کیا ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے لفظ سے آغاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا یہ عنصر قرآن سے ہدایت لے کر کیا، اور دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جوابی وار کیا گیا، صف بندی کی گئی ہے۔ پہلے انتظار تھا قوم کو کہ کب جواب دیا جائے گا، ان کے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، 3-4 دن سے ڈرونز آ رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، جواب کب دیا جائے گا؟ تو جواب صف بندی کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو صف بندی کی گئی اور پھر جواب دیا گیا۔ پھر میں نے دوسری آیت کریمہ جہاں سے تلاوت کی ہے وہ سورہ عادیات 30واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، 4-5 قسمیں کھائی ہیں مجاہدین کے بارے میں اور ان کے جو سواریاں ہیں ان پر۔ ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، میدان جنگ میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپتے ہیں، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں جہاد کی طرف، ان کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ تو اس وقت تیز ہتھیار گھوڑے ہوتے تھے، تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے، آج بڑے سے بڑے جہاز ہوتے ہیں، تھنڈر طیارے ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ جب وہ دوڑتے تھے گھوڑے تو پتھروں پر جب پاؤں پڑتے تھے تو چنگاریاں نکلتی تھیں۔ تو آج جہاز سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ جب دوڑتے ہیں تو آواز بھی ہوتی ہے، چنگاریاں بھی ہوتی ہیں، شعلے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا فالموریات فالمغیرات صبحا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صبح کے وقت کا آغاز پاک فوج نے کیوں کیا، فجر کی نماز کے بعد کا آغاز کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں۔ دشمن آرام سے تھا، سویا ہوا تھا، دشمن پر اچانک حملہ کیا گیا صبح کے وقت، یہ بھی قرآن سے ہدایت لی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، سنت مبارکہ بھی یہی تھی۔ غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے بدر کے 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد صف بندی فرمائی، خطاب فرمایا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد جہاد کا آغاز ہوا۔ تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی یہی ہے، اور قرآن بھی یہی ہدایت فرما رہا ہے کہ صبح کے وقت اچانک دشمن پر حملہ آور ہو گئے، پاک فوج نے آغاز بھی صبح کے وقت کا کیا، وقت بھی صبح کا لیا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہدایت لی ہے، قرآن سے بھی ہدایت لی۔ جب کوئی قوم، جب پاک فوج، جب مسلمان قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لیتے ہیں تو پھر یقیناً کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، انہیں پھر کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ وہ جو بدر میں مدد آئی تھی وہی اس طرح کی مدد بھی اللہ رب العزت کی تائید بھی آتی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر بدر والا ایمان آ جائے، بدری صحابہ والا، اور وہ ایمان کا جذبہ آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی تائید و نصرت آج بھی مسلمانوں کو ملتی ہے۔ تو وہ ہمارے کوئی طیارے نہیں گرا سکے، وہ ہمارے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ اللہ رب العزت کی تائید و نصرت بھی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ تو جب ہمارے طیارے اڑے تو وہاں بھی گرد و غبار تھا، اور جہاں پر جا کر انہوں نے حملہ کیا وہاں تو پھر تہس و نیس کر دی۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ تو دشمن کے لشکر میں گھس کر جو مارنا تھا وہ پاک فوج کے جوانوں نے اور ایئر فورس کے جوانوں نے کیا۔
ہمارے جہازوں نے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے صرف 2 مقامات وہ یہ اس جنگ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کہاں سے لی گئی۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، ہدایت کا سرچشمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اسوہ۔ جب اس کو اپنایا جاتا ہے تو پھر کامیابی قدم بھی چومتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک بھی آتی، تائید و نصرت بھی ملتی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کو آج بغور جا کر مطالعہ کریں، والعادیات کی پہلی 5 آیات کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو آپریشن تھا، یہ جو مشن تھا، یہ جو جوابی کارروائی تھی، اس کا جو فیض تھا، اس کی ہدایت تھی، وہ قرآن و سنت سے لی گئی۔ تو ہمیں سبق اور میسج کیا ملتا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم؟ ہمیں کیا میسج اور سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی اگر لینی ہے تو وہ قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، سیرت مصطفیٰ سے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور سیرت کو چھوڑ کر، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا کے زندگی کے کسی معاملے میں اور نہ کہ آخرت کے کسی معاملے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو کامیابی ہمیں اگر ملنی ہے، کامیابی اگر چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔